اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ اس دور کے حکماء جو اندھا ہو جائے اس کو دوائی دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. ان کو معجزہ دیا کہ جو مادر ذات اندھا ہے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتی. اس کی کوئی دوائی نہیں ہے دنیا میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، بڑے بڑے عربی کے ماہر لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن جیسا معجزہ دیا جس جیسی فصاحت و بلاغت کوئی پیش نہیں کر سکا. تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 کے اندر اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یہ سارے مل جائیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو جاؤ ان کو چیلنج ہے کہ یہ ایک قرآن اس جیسا بنا کے لائیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی بڑے فصیح و بلیغ ہیں اور بڑے عربی دان ہیں اور یہ قرآن بنا سکتے ہیں. اگر انہوں نے بنا لیا تو پھر واقعتاً سچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے بنایا ہے، لیکن وہ قرآن تو نہ لا سکے. اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ. اگر یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ گھڑ کر لائے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ فأتوا بعشر، یہ 10 صورتیں لے آئیں. پورا قرآن نہیں لا سکے، 114 صورتیں نہیں بنا سکتے، تو کم از کم 10 صورتیں بنا لیں. اور ان کو یہ کھلا چیلنج ہے کہ یہ بھی گھڑا ہوا ہی لے آئیں، اپنی طرف سے ہی لے آئیں. وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ کے علاوہ جتنے ان کے مددگار ہیں ان سب کو بلا لیں تاکہ قرآن بنانے میں آسانی رہے. لیکن چونکہ قرآن کی مثل کوئی کتاب نہیں ہے، آج تک ایسا ہو ہی نہیں سکا، ہو سکتا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کو فقیہت، فضیلت، فصاحت و بلاغت اور اس کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہ آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا آج تک کہ قرآن جیسی کوئی کتاب ہو، چونکہ ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے ایک مقولہ مشہور ہے الہدایہ کل قرآن، لیکن وہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور قرآن کی بہت بڑی گستاخی ہے، چونکہ قرآن کی مثل اور قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. آگے جب یہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے، قرآن بھی نہ لا سکے، تو پھر سورہ یونس آیت نمبر 38 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ. اگر یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن بنایا ہے تو پھر ایک صورت لے آئیں. اور اسی جگہ پہ بھی اللہ نے یہی فرمایا سورۃ البقرہ میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر یہ شک کرتے ہیں اس قرآن میں تو ان کو چیلنج ہے یہ ایک صورت بنا لائیں. تو انہوں نے بڑی کوشش کی، ایک صورت کیا وہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکے اور نہ ہی کوئی بنا سکے گا، چونکہ یہ قرآن کا معجزہ ہے. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس جیسی دنیا ویسے ہی قاصر ہے کہ وہ بنا سکے. تو صحیح مسلم حدیث نمبر 152 کے اندر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من الانبیاء من نبی الا قد اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی نبی آیا تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے قد اوتی من الآیات، اللہ نے ان کو معجزے دیے تھے. کس لیے؟ کہ لوگ اس کو دیکھیں اور ان پہ ایمان لائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما مثلہ آمن علیہ البشر، جس قدر ان کے معجزات تھے اس قدر لوگ ان پہ ایمان لاتے.
وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے یہ وہ وحی ہے جو اللہ نے میری طرف کی ہے۔ یہ قرآن ہے جو اتنی بڑی کتاب ہے کہ جس کی مثل دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پیش کر سکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا بڑا معجزہ ہے، اس لیے فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں رب سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ نے جتنا بڑا مجھے معجزہ عطا فرمایا ہے، جتنی شان و شوکت والی کتاب مجھے عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی مجھے امت میں بھی کثرت عطا فرما دیں گے۔ تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، اور یہ کوثر ایک تو وہ نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور دوسرا یہ کوثر تکاثر سے ہے۔ تکاثر کا مطلب ہی زیادتی ہے ہر چیز کی، مقام میں بھی، مرتبے میں بھی، امت میں بھی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثرت عطا فرما دی ہے۔ وہ کسی لحاظ سے بھی دیکھ لیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں آپ کو الگ ہی نظر آئیں گے اور کثرت کے ساتھ ہی نظر آئیں گے۔ آپ کے اصحاب دیکھ لیں، آپ کی امت دیکھ لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا تو ساری امم میں سے اگر سب سے زیادہ امت ہوگی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو جیسے اللہ نے اس قرآن کو شان و شوکت عطا فرمائی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جن لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، اور جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنا منہج بنا لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا آخرت میں بلند کر دیا، ان کا مقام بلند کر دیا۔ لیکن جن لوگوں نے اس قرآن کو پش پس ڈال دیا، جنہوں نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا، اس پہ عمل بھی نہیں کیا، پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی کتاب کس لیے اللہ نے اتاری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، پھر اللہ نے کتاب قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ان لوگوں کو ذلیل کر دیا۔ تو میرے بھائیو، عزت وہ قرآن میں ہے، اور ذلت وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور بے دین ہو گئے۔ اور آپ دیکھ لیں، سیرت پڑھ لیں، تاریخ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو کتنی عزت اور شان و شوکت دی تھی، وہ صرف قرآن کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔